بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پورے مصر کے مالک بن گئے تو آپ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے جاتے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے۔ ملائکہ نے جنت سے ایک کرسی لا کر دی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کرسی پر بیٹھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کریں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ اے موسیٰ، یہ مقدس وادی ہے، اس وادی میں اپنے جوتے اتار کر تشریف لائیں۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جوتے اتار کر تشریف لاتے تھے۔ بارگاہ الہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ علیہ السلام 30 دن روزہ رکھو کہ آپ پر توریت کتاب نازل کی جائے، جس پر عمل کر کے مخلوق راہ ہدایت پائے اور شریعت کی تعلیم حاصل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسلسل 30 رات دن کا روزہ رکھا اور اپنی قوم سے کہا، اللہ رب العزت مجھ پر تورات نازل فرمائے گا تاکہ میں تم کو شریعت کی تعلیم دوں اور تم ہدایت پا جاؤ۔ قوم نے کہا، اے موسیٰ، ہم جب اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں گے تب تک ہمیں یقین نہیں ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، چلو تم میں سے چند لوگ میرے ساتھ چلیں، بزرگ اور عالم قوم کے سردار کوہ طور پر میرے ساتھ چلیں تاکہ میں ان کو کتاب اللہ دکھاؤں۔ تو 69 آدمی عالم صاحب صالح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ساتھ لیے، اور ایک آدمی یوشع بن نون جو سفید ریش تھے، ان سمیت کل 70 آدمی پورے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم سب باطہارت ہو کر صاف لباس پہن کر میرے ساتھ چلو۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان تمام کو لے کر کوہ طور پر تشریف لائے اور درخت سے ایک پتا توڑ کر کھانے لگے اور رب کائنات کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اے موسیٰ، میں نے تم کو روزہ رکھنے کا حکم دیا تھا، آپ نے روزہ کس لیے توڑا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کی، اے اللہ العالمین، تو خوب جانتا ہے کہ میں نے 30 دن رات روزہ رکھا ہے، مگر میرے دہن سے بو آنے لگی ہے۔ میں ڈرا کہ میرے منہ بو نکلے گی، اس لیے میں نے پتا چبایا۔ مسواک کا حکم ہوا، اے موسیٰ، مجھے میری خدائی کی قسم، روزے دار کے منہ کی بو مجھ کو مشک و عنبر سے اچھی لگتی ہے۔ آپ علیہ السلام نے بغیر میری اجازت کے روزہ افطار کیا، اس لیے اس کے بدلے 10 رات دن اور روزہ رکھو۔ محرم کی 10 تاریخ تک 40 روزے پورے کیے۔ جب یہ ساری گفتگو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم کے ان 70 افراد کو بتائی تو انہوں نے یقین نہ کیا اور کہا، اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو ظاہر نہ دیکھ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ اللہ رب العزت خالق کائنات کے سخن اور مخلوق کے سخن کی تمیز نہ کر سکو گے، کیونکہ مخلوقات کی بات بغیر کان اور اعضاء کے نہیں سنی جاتی، اور خالق کی بات تو صرف اللہ کے کان پر موقوف ہے، بلکہ ایسا ہے معافی در معافی، راز باراز۔ ہر چند حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سمجھایا مگر انہوں نے نہ مانا، اور وہ اس بات پر مصر رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ظاہر دیکھیں بغیر ایمان نہ لائیں گے۔ اللہ رب العزت نے نور کی ایک مختصر سی تجلی پہاڑ پر پڑی جس سے وہ 70 کے 70 مر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ 70 سارے کے سارے مر گئے تو آپ علیہ السلام پریشان ہوئے کہ اب اپنی قوم بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ تمام مجھ سے کہیں گے کہ آپ نے ان کو مارا ہے یا آپ ان کو مروانے کے لیے لے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ ایزدی میں دعا کی کہ اے اللہ، انہیں زندہ فرما، تو اللہ رب العزت نے انہیں مرنے کے بعد زندگی عطا فرمائی تاکہ یہ شکر ادا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو لیے مصر واپس آئے اور 10 دن رات کے مزید روزے رکھے، پھر ان کو لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میں آگے جاتا ہوں، تم میرے پیچھے آنا۔ یہ کہہ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اللہ رب العزت نے خطاب فرمایا، اے موسیٰ، تم نے اپنے قوم سے کیوں جلدی کی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، وہ میرے پیچھے ہیں، اور اے اللہ، میں تیری طرف جلدی آیا ہوں اس لیے کہ تو راضی ہو۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت طور پر بلا واسطہ 70 کلامات جناب باری تعالیٰ سے سن کر نہایت عشق و شوق اور محبت سے بے اختیار کہہ دیا، اے میرے رب، تو مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ جب یہ گفتگو ملائکہ نے آسمان سے سنی تو کہنے لگے، اے بیٹے عمران کے، تو نے اللہ رب العزت کا کلام سنا، تو اب اس کی دیدار کی تمنا کر بیٹھا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، اے اللہ العالمین، تجھے کوئی دیکھے گا بھی کہ نہیں؟
اللہ رب العزت نے فرمایا میرا حبیب مجھے دیکھے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ العالمین، میں تیرا کلیم ہوں، تیرا حبیب کون ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے کلیم، تو کلام کرنے خود آتا ہے، میرا حبیب وہ ہے جس کو میں معراج کی رات خود بلاؤں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا اے موسیٰ، زمین کی طرف دیکھ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کی طرف دیکھا تو عرض کی اے اللہ العالمین، ساکنان آسمان تیرے آفریدہ ہیں، مجھ کو اپنا دیدار کرا۔ اتنے میں 70,000 فرشتے محب شکل آسمان سے نازل ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گرد آ کر کہنے لگے اے حیض والی عورت کے بیٹے، کیا تو جلیل و جبار کو دیکھنا چاہتا ہے؟ تب یہ آواز سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر و خوف کی وجہ سے بیٹھ گئے۔ پھر ایک لحاظ کی امواج عشق نے جوش مارا اور ذوق و شوق سے پکارا اے رب، مجھ کو دکھا کہ میں تجھ کو دیکھوں۔ پھر 70,000 فرشتے باصورت گرگ اور شیر کے نازل ہوئے اور ایک آواز محب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا جس طرح پہلے فرشتوں نے پکارا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 7 دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پکارا تھا اے میرے رب، مجھ کو دکھا تاکہ میں تجھے دیکھوں، اور آسمان کے فرشتے یہی کہتے رہے جس طرح پہلے مرتبہ فرشتوں نے کہا تھا کہ اے حیض والی عورت کے بیٹے، کیا تو خالق کائنات کو دیکھنے کی آرزو رکھتا ہے؟ آخر آپ علیہ السلام نے 70,000 شیخ پشینہ پوش اپنی صورت میں دکھے، عصا ہاتھ میں لیے اور پکارتے ہوئے اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو دیکھ اور ان کی بات سن کر معتجب حیران ہوئے کہ ہر شخص اللہ رب العزت کے دیدار کا خواہ ہے۔ تب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کیا ان کے سوا میری مانند اور بھی کوئی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، میری قربت کے سبب تو نے بزرگی پائی، تو اپنے تئیں جانتا ہے کہ تیرے جیسے کوئی نہیں، بلکہ یوں جان کہ ایک پل میں تجھ سا صدا پیدا کر سکتا ہوں۔ اس بات کو سن کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اندر دیدار الہی کا شوق پیدا ہوا تو عرض کی اے اللہ العالمین، میں تیرے دیدار سے مشرف ہونا چاہتا ہوں۔ تو خالق کائنات نے فرمایا اے موسیٰ، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکے گا دنیا میں، لیکن نظر کر پہاڑ کی طرف، بس اگر قائم رہے وہ اپنی جگہ پر تو البتہ دیکھ سکے گا تو مجھے دنیا میں۔ بس جب اللہ نے ذرا سی تجلی دکھائی پہاڑ پر تو اس اللہ رب العزت کی اس تجلی سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو عرض کی اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، میں نے توبہ کی، تیری جناب میں سب سے پہلے یقین لایا۔ تفاسیر میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بزرگی دی تھی، بغیر کسی فرشتے کے کوہ طور پر آپ علیہ السلام سے کلام کیا اور ان کو شوق ہوا اللہ رب العزت کے دیدار کا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ذرا سی تجلی ڈالی پہاڑ پر تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا۔ پہاڑ اللہ رب العزت کی تجلی کو برداشت نہ کر سکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔